ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں، پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں. بھائی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ، جو زبان سے انکار کر رہے ہیں، یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے، انکار کرنا ہی ہے. تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے، تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں والی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، نارمل لائف ہے، تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں؟ داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کٹانا نارمل ہے، رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بول کے مال بیچنا، 2 نمبری کرنا، یہ نارمل سمجھا جاتا ہے. آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے، یہ ایب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. دیر سے شادی کرنا نارمل ہے، جلدی شادی کرنا ایب نارملٹی ہے. 15 18 سال کی عمر میں بچکانا کام. گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی ایب نارملٹی ہے، اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے. بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے، نہ کمانا روٹین کی چیز ہے. لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے، کمانا کیا ہے؟ نارمل ہے. آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر گورا جا رہا ہے، جس طرف گورا جا رہا ہے. یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں. ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے، یہ عجیب سا لگتا ہے. لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں، پڑھے لکھے علاقوں میں، یا پوش ڈیفینس سے آئے ہیں نا بھائی، ان کو زیادہ پتا ہوگا. ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں، سب کی بات نہیں، بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے. بھائی وائف کیوں نہیں کماتی، جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں؟ یورپ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے، 30 سال میں نارمل ہے. لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے؟ وہی ہوگا جو گورے کا ہے. کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا، 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں. تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے، اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے. شراب سے بچنا کیا ہے؟ بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا. پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں، ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا. آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا؟ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں گے، اس کو غصہ آ جائے گا، شکل سے شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی شراب پینا یہ اب نارملٹی ہے، چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں. لیکن نہ پینا کیا ہے؟ یہ نارمل ہے. لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں، عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے، کل نہ پینا، گورے سے آپ پوچھیں، گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے، لوگ حیران ہوتا ہے، بھائی عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے. حیرت ہے یار، یہ نہیں پیتا. ان کے ہاں پہلے نا 6 مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز، اب تو نہانا شروع ہو گئے. تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ اب نارملٹی، اب نارمل ہے. روز نہا رہا ہے، سمندر کی مچھلی ہے کیا؟ پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے، ڈیم خشک ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے، کئی مہینے نہیں نہاتے، ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا. یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا؟
دھونا نارمل, سب دھوتے ہیں, جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو, یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے, ان کے یہاں رواج نہیں ہے. وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, تو سینیٹائزر وغیرہ, ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نلکے سے ہاتھ دھو لیں. سینیٹائزر یوز کریں گے, وہ ٹیشو آئے گا گیلا, یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے. ابے تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے. نہیں, یہ کیا ہے, نارمل ہے یار, ہاتھ دھو رہے. ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجا ہی نہ کرتا ہو, نارمل ہے اب نارمل ہے؟ انسان ہی نہیں ہے یار, تو پانی سے تو گندا ہو جائے گا بھائی. تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے, ایب نارملٹی ہے. تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں, بولو نا, ہم جا ادھر کو رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج ایب نارملٹی کی ہیں, کل وہ نارمل بن جائیں گی, اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ ایب نارمل کہیں گے اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا. یہ بیوقوف آدمی 30 سال میں شادی کر رہا ہے, پاگل ہو گیا یار. یہ احمق آدمی 3 بچے ہو گئے اس کے, عجیب پاگل. یہ تو آبادی بڑھا کے غربت, یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایسا تباہی پھیل جائے گی. یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں. میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا, اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو. میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں, پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی یہ روٹین کی چیز نہیں ہے. کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا, ایب نارملٹی, ظلم سمجھا جائے گا. بھائی بیگم جاب نہیں کرتی, اف گھر میں قید کیا ہوا ہے, جیل خانہ, خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج جو چیز ایب نارملٹی ہے کل نارمل بن جائے گی, آج جو چیز نارمل ہے کل ایب نارملٹی کہلائے گی. یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا ایب نارمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نارمل کون ہے ایب نارمل کون ہے. کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے, کل بالکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہے گی. اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو 2 متضاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟